نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشید والفرقان الحمید الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت نمبر 3 کے 3 انتہائی بنیادی کلیدی اساسی جملے اور 3 بنیادی باتیں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، ان 3 جملوں میں سے جو تیسرا جملہ ہے اس پر آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں گفتگو سماعت کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی فضیلت، اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، یہ آپ نے سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ جو پہلا جملہ ہے یؤمنون بالغیب، اس پر انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت متقین کی شان بیان کر رہا ہے، ان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ایمان بالغیب، غیب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا جو معنی ہے وہ ہے تسلیم کرنا، تسلیم کرنا،
گردن نہادن، سر تسلیم خم کرنا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ تسلیم کر لینا، مان لینا، اپنی گردن کو جھکا دینا۔ مصور دیکھنا میری تصویر یوں بنائی ہو، مصور دیکھنا میری تصویر یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اور 5 رکن ہیں اسلام کے۔ پہلا رکن کلمہ طیبہ۔ جو کوئی اس کلمے کو پڑھتا ہے تو وہ اسلام کی حویلی کے اندر، اسلام کے قلعے کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ پہلا جو رکن ہے، یہ کلید ہے، چابی ہے اسلام کے قلعے کی، اسلام کے محل کی۔ وہ چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اس کی 4 تنابیں، 4 ارکان باقی کے، وہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 4 کلمے کے بعد 4 رکن ہیں، 4 ستون ہیں اسلام کے، 4 ستون ہیں اسلام کے، جن ستونوں پر اسلام کی بلڈنگ، عمارت، قلعہ، محل کھڑا ہے۔ اسلام۔ اب دوسرا ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ان ساری چیزوں پر بغیر کسی بات کے، بغیر کسی تردد کے، ان ساری باتوں کی تصدیق کرنا۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ تصدیق محض۔ یعنی نماز ہے، اللہ کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ انسان بغیر کسی چیز کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر وہ تصدیق محض کر دے کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے، اب کسی دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اس کا نام ایمان ہے۔ اسی طرح آگے روزے ہیں ماہ رمضان کے۔ نبی پاک نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے ہیں تو تصدیق کر دے ہاں ہیں۔ زکوٰۃ ہے، حج ہے، تو تصدیق محض کا نام ایمان ہے اصطلاحی طور پر۔ اب ایمان کا جو مادہ اشتقاق ہے، یہ جو لفظ ایمان ہے، کہاں سے بنا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف، میم اور نون، امن۔ امن سے ایمان، امنا سے ایمان، اسی سے مومن، اسی سے امانت، اسی سے امین، یہ سارے اسی ایک لفظ سے سارے آگے معنی بن رہے ہیں، آگے لفظ بن رہے ہیں۔ وہ ہے امن، الف، میم اور نون، اسی سے ایمان ہے۔ تو جو عربی گرامر پڑھنے والے ہیں، 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں، ایک فعل متعدی اور ایک فعل لازم۔ فعل متعدی اور فعل لازم۔ فعل متعدی اور لازم کیا ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟
متعدی اور لازم کے حوالے سے امن دینا اور امن لینا، امن دینا اور امن لینا، یہ اس کے معنی ہیں۔ ایمان کے معنی کیا ہیں؟ مومن کون ہے؟ جو امن دیتا بھی ہے اور امن لیتا بھی ہے۔ آسان سادہ لفظوں میں اگر بات مومن کی تعریف آپ کے سامنے رکھ دوں، مومن کون ہوتا ہے؟ سادہ سا جملہ، جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو، یہ اس کا سادہ سا مفہوم ہے۔ وہ خود امن لیتا بھی ہے اور امن دیتا بھی ہے، یعنی خود بھی امن میں رہتا ہے اور دوسروں کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہیں بنتا۔ اور بندہ بھی مومن ہے اور اللہ بھی مومن ہے۔ آپ اللہ کی اسماء پڑھیں نا، اسماء الحسنہ، تو اس میں ایک اللہ کا اسم مومن ہے، المؤمن، المہیمن، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح جبار ہے، قہار ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، یہ سارے اس کے اسم اللہ کے۔ تو ان اسماء میں سے اللہ کا ایک اسم مومن ہے۔ تو اب بندے کا اسم بھی، نام بھی مومن، اور اللہ کا نام بھی مومن۔ اللہ بھی امن دیتا ہے، بندہ بھی امن دیتا ہے۔ یہ عجیب طرح کا ایک فلسفہ ہے نا، کہتے ہیں کسی کو داتا نہ کہو، داتا اللہ ہے، کسی کو غوث نہ کہو، غوث اللہ ہے۔ یہاں بندہ بھی مومن، اللہ بھی مومن۔ کیوں نہ داتا کہو، کیوں نہ غوث کہو؟ کیوں جی اللہ غوث سے لہذا شرک ہوتا ہے؟ تو یہاں اللہ بھی مومن اور بندہ بھی مومن، پھر قرآن شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ نہیں، اللہ مومن ہے، امن دیتا ہے، امن دیتا ہے۔ اور جو بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اس کے دامن کرم کو پکڑ لیتا ہے، وہ امن حاصل کر لیتا ہے، وہ امن حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیں نا سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ کون ہے؟ جو بھوک میں تمہیں کھانا کھلاتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اطعمہم من جوع، جو کہتے ہیں بھوک کو، جو بھوک میں تمہیں کھانا کھلاتا ہے۔ اطعمہم، اور وآمنہم من خوف، اور خوف میں تمہیں امن دیتا ہے۔ تو اب اللہ بھی امن دیتا ہے اور بندہ بھی امن دیتا ہے۔ اللہ امن دینے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ہم سب امن دینے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اب یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اس کا مادہ امن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ مومن کی تعریف کیا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، کہ مسلمان کی زبان سے، ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ اس کی تعریف ہے، یہ اس کی شان ہے۔ من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، اس کے ہاتھ سے بھی، اس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اسے مومن کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ امن دیتا ہے، یہ نہیں کہ صرف اپنے لیے امن حاصل کرتا ہے اور دوسرے کو امن نہیں دیتا، خود امن میں رہتا ہے اور دوسروں کے لیے امن کے سامان مہیا کرتا ہے۔ اب اس جو ایمان ہے، اس کے دو جزو ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس کے دو جزو ہیں،
اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے 3 جزو ہیں، اس کے 3 جزو ہیں ایمان کے: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور دل اس کی تصدیق کرے، دل اس کی تصدیق کرے۔ اور پھر جو زبان اقرار کر رہی ہے اور دل جس کی تصدیق کر رہا ہے، انسان اس چیز پر عمل کرے۔ یہ تیسرا جزو ہے، یہ تیسرا جزو ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 جزو: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب اگر کسی کے اقرار میں خلل آتا ہے، وہ اقرار نہیں کرتا، تو اسے شریعت کی اصطلاح میں کافر کہتے ہیں۔ جو اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا، کس چیز کا اقرار نہیں کرتا؟ ایمان، ایک ہے ایمان مفصل اور ایک ہے ایمان مجمل۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ اقرار ہے۔ کیا اقرار ہے؟ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور دل اس کی تصدیق کرے کہ بس عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، سجدے کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ یا جملہ ایک میں کہہ دیتا ہوں، سجدہ جس ذات کو سجدہ ہے نا، سجدہ جس ذات کو سجدہ ہے نا، اسے اللہ کہتے ہیں، کسی اور کے لیے سجدہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کی صفات پر ایمان لانا، اس کی قدرت پر ایمان لانا، آگے اس کے متعلقات سارے توحید، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتے ہیں اللہ کے، اس پر ایمان رکھے، اور جو اس کی آگے ڈیٹیلز ہیں، تفصیلات ہیں فرشتوں کی، ان پر ایمان لانا۔ اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں، ان پر ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے جو اللہ نے اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا ہے، اس پر ایمان لانا۔ اور پھر اس کے بعد خیر اور شر کا خالق اللہ ہے، خیر اور شر کا خالق اللہ ہے، اس خیر اور شر پر ایمان رکھنا، ایمان لانا۔ اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، اس کا اقرار کرنا، یہ زبان سے ہے۔ زبان سے اقرار بھی کرے انسان اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرے۔ اگر اقرار میں خلل آتا ہے تو اسے کافر کہتے ہیں، اگر تصدیق میں خلل آتا ہے تو اسے منافق کہتے ہیں، اسے منافق کہتے ہیں۔ یعنی زبان سے تو اقرار کر لیا ہے لیکن دل نہ مانے، دل اس کی تصدیق نہ کرے تو اسے منافق کہتے ہیں۔ اور ان دونوں پر عمل نہ کرے انسان، عمل نہ کرے، جس کے عمل کے اندر خلل ہو اسے فاسق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فاسق، کافر، منافق اور فاسق۔ اب ایمان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں نبیوں پر ایمان لانا، خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ قبر کے اندر زندگی پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اور محض تصدیق کر دے انسان، تصدیق محض کا نام یہ ایمان ہے۔
تصدیق. اب ایمان کا محور کیا ہے؟ ایمان کا محور کیا ہے؟ یہ ایمان کس کے ارد گرد گھومتا ہے؟ ایمان کس کے ارد گرد گھومتا ہے؟ ایمان نبی پاک کے ارد گرد گھومتا ہے. یا آسان سادہ لفظوں میں کہ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام ہے. نبی پاک کو ماننے کا نام ایمان ہے. دیکھیں ایک بات عرض کرتا ہوں آپ سے، تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور وہ کیا کلمہ لے کر آئے؟ اللہ کا کیا پیغام لے کر آئے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آگے اپنا نام لے کر اپنی نبوت اور رسالت کا اس کی تصدیق کروائی. لیکن سارے کے سارے انبیاء لا الہ الا اللہ کہتے رہے. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے لا الہ الا اللہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ الہ ہے. فرق دیکھیں نا، سارے باقی کے لا الہ الا اللہ کہتے رہے کہ وہ الہ ہے، وہ کسی سے سن کر وہ اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتے رہے، اور نبی پاک نے فرمایا اشہد ان لا الہ، میں دیکھ کر گواہی دے رہا ہوں کہ وہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اصل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. باقی سب کا ایمان نبی پاک کے ایمان کا عکس، ذل اور جزو ہے. یہی وجہ ہے نبی پاک فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ اصل ہے. اور ہر چیز کی تصدیق کرنا جو بندہ مومن ہے وہ نبی پاک کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی تصدیق کر رہا ہے، لفظوں کی تصدیق کر رہا ہے. دیکھیں اس پر بخاری، مسلم، حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے. ایک دن یہ ایمان بالغیب، یعنی نبی پاک کی زبان سے جو چیز نکل گئی ہے، آپ نے فرمایا ہے، تو انسان بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی دلیل کے وہ کہہ دے کہ ہاں ہے. اس کا نام ایمان ہے. اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے والے ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے، گاؤں کے رہنے والا ایک شخص، وہ مدینہ المنورہ میں آیا، اس کے پاس گھوڑا تھا. تو نبی پاک اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک چوراہے پر دیکھا وہ اجنبی بندہ گھوڑا لے کر کھڑا ہے. تو آپ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کیا مقصد ہے یہاں آنے کا؟ تو اس نے کہا کہ عرابی ہوں، بدو ہوں، اور گھوڑا فروخت کرنے کے لیے آیا ہوں، بیچنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے فرمایا فروخت کرنے کے لیے آئے، بیچے گا اس کے؟ ہاں بیچوں گا. کتنے کا؟ اس نے کہا اتنے کا. اب آپ نے فرمایا کہ تو یہاں ٹھہر، تیرا میرا سودا طے ہو گیا، ڈیل ڈن ہو گئی، بات مکمل ہو گئی. میں نے تجھ سے گھوڑا خرید لیا، صرف میں پیسے لے کر آتا ہوں گھر سے اور تجھے دیتا ہوں، اور تجھ سے گھوڑا وصول کر لیتا ہوں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک گھر کی طرف تشریف لے گئے اکیلے، اور وہ وہاں انتظار کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نا کچھ لوگ جمع شروع ہو گئے وہاں اس کے ارد گرد. تو کہنے لگے کہاں کیوں کھڑا ہے یہاں؟ اس نے کہا کہ میں گھوڑا بیچنے کے لیے آیا تھا، ایک شخص آیا تھا اور اس کا میرا سودا طے ہو چکا ہے. اب وہ گھر
گیا ہے پیسے لینے کے لیے، تو میں پیسے لے کر گھوڑا اس کو حوالے کر دوں گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے کا گھوڑا بیچا تو نے؟ اس نے کہا کہ جتنے کا بھی، 300 400 کا 500 کا۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو نے سستا بیچ دیا ہے، یہ تو نے سستا بیچ دیا ہے، ہم تجھے زیادہ پیسے دیتے، ہمیں دے دے۔ اس نے کہا نہیں، بات ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ بات ہو چکی تو مکر جا۔ اسلام کا، مسلمانوں کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو وہ گواہ مانگتے ہیں، اور تو کہتا ہے وہ اکیلے تھے، گواہ کوئی نہیں تھا، تو مکر جا کہ سودا وہی نہیں، پیسے زیادہ کما لے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے نا، یہ بخاری اور مسلم ہے، واپس تشریف لائے آپ، تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دوسرے صحابہ بھی ساتھ تھے، چل دیے وہ بھی۔ تو جب وہاں پہنچے تو آگے ایک مجمع لگا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ پیسے لو اپنے اور گھوڑا مجھے دو۔ اس نے کہا کون سے پیسے، کون سا گھوڑا؟ آپ کی میری ڈیل ہی نہیں ہوئی، سودا ہی نہیں ہوا، مکر گیا نا وہ۔ اور وہ جو اس کو مکرنے پر، انکار کرنے پر رضامند کر رہے تھے، وہ منافق تھے، وہ منافق تھے۔ آپ فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرا اور میرا سودا طے ہوا ہے، اور تو اس بات پر ایگری، رضامند تھا کہ میں گھر سے پیسے لے کر آؤں اور تجھے دوں اور گھوڑا لے لوں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، اگر ہے تو گواہ پیش کرو آپ کوئی، اگر یہ ہمارا آپس میں ڈیل ہوئی ہے، سودا طے ہوا ہے، تو گواہ پیش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ اکیلے تھے، گواہ کوئی نہیں تھے ساتھ۔ سیدنا ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، مولا علی کھڑے ہیں، دوسرے صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ اتنی دیر میں نا ایک صحابی، سیرت کی کتابیں کہتی ہیں وہ کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہیں، کھا رہے ہیں، چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہے، کھجور کھاتے ہیں، گٹلی جیب میں ڈال لیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، گٹلی جیب میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ دیکھا کہ نبی پاک کھڑے ہیں، لوگ بھی کھڑے ہیں، تو وہ بھی اندر آ گئے۔ تو سیدنا ابو بکر سے پوچھا کیا معاملہ ہے یہاں؟ تو کہنے لگے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ سودا طے کیا ہے، اور یہ مکر رہا ہے کہ نہیں سودا طے نہیں ہوا، اور کہتا ہے گواہ لاؤ، کہتا ہے گواہ لاؤ۔ تو اب اس وقت گواہ کوئی نہیں تھا، تو اس نے نا سیدنا ابو بکر کو پیچھے کیا، باقی صحابہ کو پیچھے کیا، آگے بڑھ کر کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا رسول اللہ کے ساتھ سودا ہوا ہے۔ وہ چپ کر گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا لے کر نا اس اپنے صحابی، پیارے صحابی، ایمان بالغیب رکھنے والے صحابی کی طرف دیکھا، سوالیہ نظروں میں، اے خزیمہ انصاری، ان کا نام تھا، جب سودا ہوئے تو یہاں نہیں تھا، تو پھر تو کس بات پر، کس حوالے سے گواہی دے رہا ہے؟ تو موجود نہیں تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے اپنی زبان اطہر سے نکالا ہے کہ میرا اس کے ساتھ سودا ہوا ہے، بس آپ کی زبان پر میں اعتبار کرتا ہوں، آپ کی زبان پر، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلا ہے، اور یہ معاملہ بڑا چھوٹا ہے، یہ معاملہ بڑا چھوٹا ہے۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، میں نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے جنت اور جہنم کے عذاب اور ثواب کو نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے نکلا ہے خدا ہے، تو میں نے ایمان رکھ لیا ہے کہ خدا ہے۔ صرف آپ کے کہنے پر جب اتنی بڑی ہستی کو مان لیا ہے، پھر تو یہ معاملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ وہ ایمان بالغیب ہے جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ اب بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی بات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا، اور جو آپ نے فرما دیا اس کی تصدیق محض کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور ایمان کا محور جس کے ارد گرد ایمان گھومتا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔
کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی حجت کی ضرورت نہیں، نبی پاک نے فرما دیا اللہ ہے، تو اب ہمارا ایمان ہے، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ دیکھا ہے اسے، نہ جنت دیکھی ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، لیکن حضور نے فرمایا جنت ہے میرے غلاموں کے لیے، ہم نے تسلیم کیا حضور ہے اور اس میں جائیں گے۔ تو یہ جو ایمان ہے محض تصدیق ہے نبی پاک کی، اس کا نام ایمان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور نبی پاک نے فرمایا نماز ہے، ہم نے کہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا 5 نمازیں، ہم نے کہا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، ہم نے کہا ٹھیک رکھیں گے، ضرور رکھیں گے، کیوں نہیں رکھنے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ہم دیں گے، کیوں نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کی زبان سے نکل چکا ہے نا۔ اور یہ ایمان بالغیب جو ہے نا، جس پر ہم نے آج یؤمنون بالغیب، ایک ہے ایمان بالغیب اور ایک ہے جہری طور پر دیکھ کر ایمان لانا، دلیل کو لے کر، کوئی معجزہ دیکھ کر ایمان لانا، اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی معجزے کے، غیب کے ساتھ جو کہا اس کو مان لینا۔ ان دونوں میں جو ایمان بالغیب ہے اس کا درجہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کا اعلیٰ درجہ۔ اس پر ایک روایت، ایک حقائق آپ کے سامنے رکھ کے نا پھر بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہے زبیدہ خاتون کا، عباسی خلیفہ ہارون رشید، اموی خلفاء کے بعد عباسی خلفاء، عباسی خلفاء کے بعد سلجوکی، سلجوکی کے بعد یہ خلافت عثمانیہ، ٹھیک ہے۔ تو عباسی خلفاء میں سے خلیفہ ہارون رشید، اس نے ایک عورت بڑی نیک، پاک، طیب، پارسا، اس کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا کہ اس کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نکاح کرتے ہیں لیکن جو حق مہر ہے اس کو جان لو پہلے، حق مہر کیا ہے۔ تو بادشاہ تھا، اس نے کہا جو بھی مانگے گی دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ بغداد سے لے کر عرفات کے میدان تک ایک نہر کھودی جائے گی، وہ میرا حق مہر ہے، جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں، حاجیوں کے لیے، مسافروں کے لیے، جو قافلے گزرتے ہیں ان کے لیے پانی کا اہتمام، پھر پرندے وہ پانی پئیں گے۔ اس نہر کے آثار تھوڑے تھوڑے آج بھی موجود ہیں۔ اگر آپ عرفات کی وادی میں جائیں نا تو ان پہاڑوں کے اندر وہ تھوڑی جگہ چھوٹی چھوٹی نالی کی صورت میں وہ نہر آج بھی ٹوٹی پھوٹی موجود ہے، وہ نہر زبیدہ کہتے ہیں اسے۔ وہ حق مہر تھا اس کا، زبیدہ کا۔ جب نہر بن گئی، تیار ہو گئی، اور 8 سال لگے اسے بننے میں، بغداد سے عرفات کے میدان تک 8 سال لگے۔ جب نہر پوری مکمل ہوگی، جتنا خرچہ آیا، جو مزدور، جو کاریگر لگے ہوئے تھے، وہ سارا حساب کتاب لے کر نا وہ زبیدہ کے پاس آئے کہ یہ اتنا خرچہ آیا ہے، اتنا اس کا معاملہ بنا ہے، اور یہ حساب کتاب کے ورقے اور پیپر ہیں۔ اتفاق سے اس وقت ہارون رشید اور زبیدہ دونوں دجلہ کے کنارے سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے آ کر دیا تو زبیدہ خاتون نے وہ سارے کاغذ پھاڑ کر دریا کے اندر پھینک دیے۔ یہ حساب جو تم دے رہے ہو، اس حساب کو یوم حساب کے روز کے لیے مؤخر کرتے ہیں، یعنی جب اللہ کے حضور حساب کا معاملہ ہوگا اس وقت اس کا حساب ہم وہاں سے لیں گے۔ اب سیر کر رہے تھے، آگے نا بہلول دانا، یہ ایمان بالغیب کا معاملہ کیا ہے۔ بہلول دانا، وہ یہ لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، لیکن دیوانہ نہیں، دانا۔ ان کی تاریخ پڑھیں، یہ بہترین عالم، محدث، پڑھانے والا استاد، کوئی معاملہ بنا تھا جس کی انشاءاللہ تفصیل کسی وقت بیان کی جائے گی۔ وہ اپنا بیس بدل کرنا
تو چھوڑ چھاڑ کے دیوانہ بن کے ادھر آگے تھے تاکہ دنیا کے جو مظالم ہیں ان سے بچ کر رہا جائے. تو بہلول دنا اس دریا کے کنارے ریت کے اندر پاؤں ڈال کے جس طرح بچے گھر بناتے ہیں نا, پھر گرا دیتے ہیں, پھر بناتے ہیں, پھر گرا دیتے ہیں, وہ گھر بنا رہا تھا. تو وہ گھر بنا رہا تھا, ایک گھر بنایا, دوسرا بنایا, تیسرا بنایا. تو اتفاق سے یہ دونوں ہارون رشید اور زبیدہ اس کے قریب پہنچے. تو پوچھا زبیدہ نے, بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ گھر بنا رہا ہوں. کہا کہاں؟ کہنے لگا جنت کے اندر, جنت کے اندر گھر بنا رہا ہوں. تو زبیدہ نے عذرائے مزاح کہا کہ اس گھر کو بیچتے بھی ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں. یہ گھر کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 دینار کا, 2 دینار کا, جتنا بھی اس نے کہا. زبیدہ نے اپنے کسی کارندے سے کہا کہ اسے 2 دینار دو. وہ 2 دینار دیے اور اس نے اس گروندے پر جو ریت کا گروندہ بنایا تھا, پاؤں ڈال کے اوپر ریت بنائی تھی, اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا. یہ گھر زبیدہ کا, مٹا دیا. ہارون رشید نے کہا وہ تو ہے ہی پاگل, تم بھی پاگل ہو. بھلا 2 دینار میں بھی جنت کے اندر گھر ملتے ہیں؟ اس نے کہا چلو ملے نہ ملے بات ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اس نے کہہ دیا ہے, میں نے دے دیے پیسے. رات کو نا ہارون رشید نے خواب دیکھا, جنت کا وہ نظارہ کر رہا ہے, بہت بڑا محل ہے. تو محل کے اندر داخل ہونے لگا تو وہاں کے لوگوں نے روک دیا, خبردار اندر نہیں داخل ہو سکتے. اس نے کیوں؟ کیونکہ یہ زبیدہ کا محل ہے, یہ زبیدہ کا محل ہے, تم داخل نہیں ہو سکتے. وہ بیدار ہوا, صبح ہوئی تو اب نہ اس کے دل کے اندر یہ لگن آ گئی. بار بار کہہ رہا ہے زبیدہ سیر کو نہیں جانا, سیر کو نہیں جانا. اس نے کہا چلتے ہیں, کیا جلدی ہے. تو جب وقت آیا تو دونوں سیر کے لیے نکلے نا, تو اب پھر بہلول دانا وہاں بیٹھا وہی کام کر رہا ہے, گروندے بنا رہا ہے, گھر بنا رہا ہے. تو اب ہارون رشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا گھر بنا رہا ہوں. کہاں بنا رہے ہو؟ جنت میں بنا رہا ہوں. اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری ساری سلطنت, تیری ساری سلطنت. اس نے کہا کل تو 2 دینار میں بیچ رہا تھا. کہنے لگا بہلول دنا کل جنہوں نے خریدا تھا بن دیکھے خریدا تھا, اور آج تو دیکھ کر آیا ہے, اس لیے قیمت بدل چکی ہے. تو جو ایمان بالغیب ہے اس کی قیمت اور ہے, اور دیکھ کر ماننے کی قیمت اور ہے. اسی لیے اللہ رب العزت فرمایا یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب یہ غیب پر ایمان, اس کی قیمت کیا ہے آپ نے سماعت کی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان بالغیب کے بارے میں کیا فرمایا سنیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک غزوے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. غزوہ ختم ہوا, واپس آئے, راستے میں رات پڑ گئی تو ہم نے وہاں پڑاؤ ڈالا, قیام کیا. صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پانی طلب کیا کہ پانی لاؤ, وضو کریں. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے پانی تو نہیں ہے. آپ فرمایا اچھا, کسی کے پاس تھوڑا بہت پانی جمع ہو پینے کے پانی. تو صحابہ آپس میں اپنے مشکیزیں الٹ پلٹ کر کے جہاں جہاں انہوں نے پانی رکھا تھا, ایک آب خورا پیالہ اس کے اندر پانی جمع کر کے تھوڑا سا وہ لے آئے. یہی ہمارے پاس سارے جمع شدہ پانی جو ہے وہ ہمارے پاس یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں ہے. آپ فرمایا اسے رکھ دو یہاں. جب وہاں رکھا تو نبی پاک نے اپنی انگلیاں مبارک اس پیالے کے اندر رکھی جہاں تھوڑا سا پانی تھا. اب انگلیاں رکھنے کی دیر تھی, جیسے چشمہ ابلتا ہے نا, زوردار چشمہ ابلنے لگا, پانی پانی ہو گیا. نبی پاک نے حضرت بلال کو بلایا, بلال ادھر آؤ. بلال آئے, تم اعلان کرو, آؤ پانی بھی پیو,
اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ، وضو بھی کرو، مشکیزیں بھی بھرو. سب آئے، اپنے مشکیزیں بھرے، وضو کیا، جانوروں کو پانی پلایا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے یہ منظر سارا، اور سارے صحابہ جمع ہو گئے. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ایہم اعجب ایمانا، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان والا کون ہے، جس کا ایمان باعث تعجب ہے. وہ کون ہے جس کا ایمان باعث تعجب ہے؟ تعجب والے ایمان والا کون ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے ان کا ایمان بڑا عجیب ہے. فرمایا ان کا ایمان عجیب کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہی تو اللہ کی طرف سے امر اور ناہی لے کر آتے ہیں، اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں، ان کا ایمان عجیب طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو صحابہ نے عرض کی پھر انبیاء کا ایمان، نبیوں کا ایمان وہ عجیب ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ انبیاء پر وحی آتی ہے، فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کے احکام لے کر آتے ہیں، ان کا ایمان عجیب کس طرح ہوا؟ تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا آپ کے یاروں کا ایمان عجیب ہے. فرمایا تمہارا ایمان عجیب کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم اپنی آنکھوں سے وحی کو اترتے دیکھتے ہو، معجزے دیکھتے ہو، میری صحبت اختیار کرتے ہو، میرے پاس رہتے ہو. تم نے اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، سورج کو مڑتے ہوئے دیکھا ہے، درختوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، سڑی ہوئی کھجوروں کو اگتے ہوئے دیکھا ہے. تمہارا ایمان عجیب کس طرح ہے؟ تو پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے آپ جانتے ہو. فرمایا کہ میں محمد تمہیں بتاتا ہوں عجیب ایمان کن کا ہے. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے میرے بعد جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، مجھے نہیں دیکھا ہوگا، میری زیارت نہیں کی ہوگی، میری صحبت کو اختیار نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ مجھے اس طرح مانیں گے جس طرح ماننے کا حق ہے. ان کا ایمان عجیب ہے. اور صحابہ تم میرے یار ہو اور وہ میرے بھائی ہوں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے. تم میرے دوست ہو، تم میرے صحابی ہو، تم میرے صاحب ہو اور وہ میرے بھائی ہوں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرا زمانہ نہیں پایا ہوگا، لیکن میری ہر بات کی وہ تصدیق کریں گے. وہ ایمان عجیب ایمان والے ہوں گے. اور ایسے لوگوں کا ایمان عجیب ایمان ہے، اور ایسے لوگوں کا عمل سب سے زیادہ جزا والا عمل ہے. یہی وجہ ہے نبی پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا انسان عمل تھوڑا کریں گے لیکن ان کو جزا اجر بہتا دیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، یہ عجیب ایمان، ایک شخص آیا اور وہ میرے پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ تم سے ایک سوال کرنا ہے، بات کرنی ہے. آپ نے کہا ہاں پوچھو. وہ کہنے لگا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے، آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس نے کہا کہ تم اپنے اس منہ سے رسول اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اسی زبان کے ساتھ، اسی منہ کے ساتھ ہم اپنے آقا مولا کے ساتھ گفتگو کرتے رہے ہیں، ہم کلام ہوتے رہے ہیں. اس نے کہا کہ تم نے انہی ہاتھوں کے ساتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم نے یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیے ہیں، اس زبان سے رسول اللہ کے ساتھ کلام کیا ہے، ان آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اس جسم نے رسول اللہ کی مجلس کو اختیار کیا ہے. اور جب اس نے یہ جواب سنے نا
تو تاریخ اور حدیث کی کتابیں کہتی ہیں وہ اٹھ کر وجد کرنے لگا. ان صحابہ کی قسمت پر نازا ہونے لگا, رش کرنے لگا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا بیٹھ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, بیٹھ تو رقص کر رہا ہے, وجد میں آ رہا ہے, تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, نبی پاک نے جو ہمیں فرمایا ہے وہ تمہیں سناتا ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ خوشحال لوگ وہ ہیں, خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری صحبت کو اختیار کیا, جو میری مجلس میں بیٹھے. یہ فرمایا آگے بتایا کہ خوشحال لوگ وہ ہوں گے, خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے کہ جو میری مجلس میں نہیں بیٹھے, مجھے دیکھا نہیں لیکن میری ذات کی بھی تصدیق کریں گے اور میری بات کی بھی تصدیق کریں گے. وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, وائی کو اترتے نہیں دیکھا ہوگا, میرے زمانے کو نہیں پایا ہوگا, آخر زمانے میں آئیں گے لیکن وہ میری بات کی بھی تصدیق کریں گے, میری رسالت کی بھی تصدیق کریں گے, میری نبوت کی بھی تصدیق کریں گے, میرے قرآن کی بھی تصدیق کریں گے. وہ خوشحال اور خوش نصیب لوگ ہوں گے, اور اللہ کا فضل ہے وہ ہم لوگ ہیں. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے, ایک جماعت آئے گی آخر زمانے میں, یعنی قرب قیامت میں, قیامت کے نزدیک ایک جماعت آئے گی جو میری ذات کے ساتھ اتنی محبت رکھے گی, اتنی محبت رکھے گی, اتنی محبت رکھے گی, میری ذات کے ساتھ اتنا عشق کریں گے کہ میرے ایک دیدار کے بدلے میں, ایک دیدار کے بدلے میں اگر انہیں سب کچھ دینا پڑا نا, ماں باپ کو قربان کرنے پڑے, اولاد قربان کرنا پڑی, ساری دولت قربان کرنا پڑی, تو وہ کر دیں گے فقط ایک جلوہ دیکھنے کے لیے, ایک جلوہ دیکھنے کے لیے. اور ایسے کچھ نصیب ہیں جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں صرف ایک دیدار کرنے کے لیے, نبی پاک کے چہرے کو دیکھنے کے لیے. ایسے لوگ موجود ہیں. نبی پاک فرمایا, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ ایک جماعت ایسی آئے گی قرب قیامت کے وقت کہ ایک دیدار کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے. اور یہ سارا ایمان بالغیب ہے, اور ایمان بالغیب فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تصدیق کرنا ہے, تصدیق کرنا ہے جو آپ نے فرما دیا. اور مومن کی سب سے قیمتی متاع, جو بندہ مومن ہے نا, اس کا سب سے قیمتی سرمایہ وہ ایمان ہے. بندہ مومن اپنی ہر شے گنوا سکتا ہے, ہر شے نثار کر سکتا ہے, ہر شے ضائع کر سکتا ہے, لیکن وہ اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرتا جو بندہ مومن ہے. آج ہمیں ایمان کی خبر نہیں رہی, اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ مومن کون ہے, تو نمازیں پڑھنے والے کو مومن نہیں کہا گیا, اسے نمازی کہا گیا ہے. نبی پاک فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے, اپنے مال منال سے, اپنی ساری جائیداد سے, ساری کائنات سے زیادہ وہ میری ذات کے ساتھ محبت نہ رکھے. تو گویا نبی پاک کے ارد گرد سارا ایمان گھومتا ہے. آپ کی بات کی تصدیق ماذ کرنا اور آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرنا. بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت رکھتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں آپ سے. آپ نے فرمایا اپنے والدین سے بھی زیادہ. دیکھیں نا کیسے سوال کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے والدین سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ, بخاری اور مسلم کے حدیث پاک, یا رسول اللہ میرے والدین ہیں, مجھے پالا پوسا ہے, جوان کیا ہے, میری پرورش کی ہے, ان سے بھی محبت. فرمایا جا ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا.
ابھی تیرا ایمان کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کی تربیت فرما رہے ہیں، ایمان کو کس طرح کامل کر رہے ہیں۔ تھوڑا وقت گزرا، پھر دوبارہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اب عمر کی حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، ایک طرف آپ کی ذات ہو اور ایک طرف ماں باپ ہوں، تو عمر اپنے ماں باپ آپ پر قربان کر دے گا۔ پھر نبی پاک نے دوسرا سوال کیا، عمر اولاد بھی؟ عرض کی یا رسول اللہ جگر کے ٹکڑے ہیں، اولاد ہونا اقباد ہونا، اولاد جگر کے ٹکڑے ہوتی ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے ہم۔ فرمایا جا ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اب عمر کی حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، کیونکہ جو ان کی زبان پہ ہوتا تھا وہی ان کے دل پر ہوتا تھا، دل اور زبان، اور یہ ان کا صحابہ کا معاملہ نہیں تھا، جو کچھ دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہے، اور جو زبان پہ ہے وہی دل پہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اب عمر کی حالت یہ ہے کہ ایک طرف آپ کی ذات ہو اور دوسری طرف عمر کے ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، سارا کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے عمر تیار ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال کیا، جو سب سے اہم سوال، اور ہر انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اپنی جان ہوتی ہے، انسان کی اپنی جان ہوتی ہے، سب چیزوں سے زیادہ انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں وطن ہے، وطن کی محبت انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن مال کی محبت جب آتی ہے تو وطن چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارے لوگ ہی یہاں سے جا رہے ہیں وطن چھوڑ کر مال حاصل کرنے کے لیے۔ پھر مال جمع ہو جاتا ہے تو مال، جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ مال اپنی ذات پر، اپنے آرام پر وہ مال خرچ کر دیتا ہے۔ تو اب مال کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی، صرف اس کی اپنی ذات کی، اپنی جان کی اہمیت ہے۔ آپ ایک کہاوت سنتے ہیں کہ جب بلی کے پاؤں جلنے لگے نا اپنے، تو اس نے اپنے ہی بچوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، انگارے پڑے ہوئے تھے نا، تو اب انگاروں پہ چلتی ہوئی جب آئی نا تو اس کے پاؤں جلنے لگے جب، تو اس نے اپنے پاؤں اپنے بچوں کے اوپر رکھ دیے، یعنی اپنی جان اتنی عزیز ہے جانور کو، انسان کو۔ تو نبی پاک نے عین فطرت کے مطابق سوال کیا، عمر بتاؤ اپنی جان کے حوالے سے کیا کہتے ہو؟ تجھے اپنی جان عزیز ہے یا محمد عربی عزیز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جان ہے، بڑی قیمتی ہے، بڑی اس کی حفاظت ہے۔ فرمایا جا ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ واپس تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ اب عمر کی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، عمر کے دل کے اندر کیا چیزیں مچل رہی ہیں؟ ایک طرف عمر کے ماں باپ ہوں، ایک طرف عمر کی اولاد ہو، ایک طرف عمر کی ساری دولت ہو، ایک طرف عمر کی جان ہو، اور دوسری طرف کائنات کی جان محمد ہو، تو عمر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کی ذات پر سب کچھ قربان کر دے گا۔ پھر میرے آقا تاجدار مدینہ نے کیا فرمایا؟ عمر جا اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی نہیں آتی، ہم چکر میں، دنیا کے چکر میں، اور دنیا کے چکر میں آ کر ہم نے اپنا ایمان بھی کھو دیا ہے، اسلام بھی کھو دیا ہے، اپنی غیرت بھی کھو دی ہے، سب کچھ کھو دیا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس امت کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، حضرت شیخ مشرف الدین بن مصلح الدین سعدی شیرازی، یہ سعدی شیرازی کون ہیں؟ جامعہ نظامیہ بغداد کے یہ طالب علم ہیں، وہ مدرسہ جس کے اندر سیدنا غوث پاک پڑھتے رہے ہیں، اس مدرسے کے یہ طالب علم ہیں، اور نظام الملک اس نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ یہ نظام الملک کون ہے؟ الپ ارسلان کا یہ خاص وزیر، پھر یہ
احمد سنجر اور ملک شاہ کا تربیت کرنے والا نظام الملک، ساری سلجوقی جو حکومت ہے اس کے بل بوتے پر چلتی تھی، اس کی عقل پر چلتی تھی، اس کے مشورے پر چلتی تھی۔ اس نظام الملک توسی نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی۔ وہاں امام غزالی پڑھتے رہے، سیدنا غوث پاک پڑھتے رہے، شیخ سعدی شرازی پڑھتے رہے وہاں۔ اور ایک دن نظام الملک نے اس مدرسے کا وزٹ کیا، سارے طلباء سے پوچھا، اور صرف دین کی تعلیم نہیں تھی، ساری تعلیم کے وہاں اہتمام تھے۔ تو ایک دن وزٹ کرتے کرتے اس مدرسے کا نظام الملک نے طلباء سے پوچھ رہا ہے، تو کیا پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں سائنس پڑھ رہا ہوں، سائنسدان بنوں گا۔ اس نے کہا میں آسمانی علوم پڑھ رہا ہوں تاکہ آسمانی علوم پڑھ کے اپنی شہرت حاصل کروں میں۔ کسی نے کہا میں جغرافیہ پڑھ رہا ہوں تاکہ ساری کائنات کا، ساری زمین کا علم حاصل کروں اور میری شہرت ہو جائے۔ وہ باتیں سنتا رہا تو ایک کونے میں ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ تو کیا پڑھ رہا ہے اور کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں دین پڑھ رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ جب اس مدرسے سے باہر نکلوں گا تو مدرسے کو بند کر دوں گا، کیونکہ یہاں دنیا پیدا ہو رہی ہے، دنیا کی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں۔ میں اپنا ارادہ تبدیل کرتا ہوں تیرے اس بات پر کہ تو دین حاصل کر رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے۔ اور یہ جواب دینے والا طالب علم اسے امام غزالی کہتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں۔ شیخ سعدی شرازی آپ کہتے ہیں کہ انسان کو بچپن بڑا پیارا ہوتا ہے، بچپن بڑا پیارا ہوتا ہے، بچپن کی یادیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ نا ایک مرتبہ میلے پر، میلہ دیکھنے کے لیے نا، عید میلہ جسے کہتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے گیا تو والد اور میں جب میلے کے اندر، میں نے انگلی پکڑی ہوئی تھی اپنے والد کی، تو ہجوم کے اندر داخل ہوئے، رش تھا، تو ہجوم کی وجہ سے، رش کی وجہ سے نا دامن چھوٹ گیا، انگلی چھوٹ گئی اور میں اپنے والد سے جدا ہو گیا۔ اب میں اونچی اونچی رونے لگا، حضرت شیخ سعدی شرازی کہتے ہیں میں اونچی اونچی رونے لگا، بچہ تھا، چھوٹی عمر تھی، پریشان ہو گیا جس طرح بچے روتے ہیں، چیخے مار رہا ہوں۔ تو باپ میرا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، آواز سنتے سنتے میرے پاس آیا اور آ کر نا مجھے دو چار لگائیں۔ تجھے کہا نہیں تھا کہ دامن پکڑ کے رکھنا اور خوب مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا؟ کہتے دو چار مجھے لگائیں اور مجھے یہ کہا نا، تو میں نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اس کے بعد میں نے یہ بات پلے باندھ لی ہے کہ جو اپنے بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے نا، جو اپنے بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا کے میلوں میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شیخ سعدی ہیں، کہتے ہیں میرا والد مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑی محبت کرتا تھا، میرے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں میرے لیے سونے کی انگوٹھی خریدی، میں نے وہ انگوٹھی پہنی، چھوٹی عمر تھی میری، بچہ تھا ابھی، سمجھ نہیں تھی کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس سونے کی حیثیت کیا ہے۔ میں اپنے گھر کے باہر گلی کے کونے پر جا کر فٹ پاتھ پہ تھڑے پہ بیٹھ گیا، ایک شخص آیا، اس نے میرے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے دیکھا، میرے ہاتھ میں انگوٹھی کو دیکھا، آگے چلا، پھر واپس آیا، پھر ایک دکان پہ گیا، کچھ لے کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تو بیٹھ کر نا، میں چھوٹا بچہ تھا، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو مجھے اس نے ایک ڈلی گڑ کی نکال کے نا اپنے جیب سے مجھے کہا اس کو چکھو۔ کہتے ہیں میں نے وہ گڑ کی ڈلی لی، چکھا، میٹھا، بڑا مزیدار، بڑا ذائقہ۔ اس نے کہا کہ اب ایسے کرو، یہ جو تو آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے نا، اس کو چکھو۔ کہتے میں نے انگوٹھی چکھی، بے مزہ ہے، کوئی ذائقہ نہیں اس کا۔ تو کہنے لگا کہ ایسے کرو، یہ ذائقے دار چیز تم لے لو اور یہ بے ذائقہ مجھے دے دو۔ یہ بے ذائقہ
مجھے دے دو. کہتا ہے تھوڑے سے گڑ کے بدلے میں سونا لے کر وہ مجھ سے چلا گیا. یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی، یہ تھوڑی سی آسائش، یہ تھوڑی سی حلاوت ہمارے ایمانوں کو لے کر جا رہی ہے. وہ سبق دیتے ہیں کہ اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے بدلے میں جو ایمان کی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی قیمتی دولت ہے، اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. تھوڑے سے آرام کے بدلے میں، تھوڑی سی دنیا کی دولت کے بدلے میں اپنا قیمتی سرمایہ وہ ہم دے رہے ہیں. لیکن بچے ہیں نا، ہم آؤ کسی ایسے کے پاس بیٹھیں جو ایمان کی حلاوت ہمیں بتائے، ایمان کی قیمت بتائے کہ ہمارے ایمان کی قیمت کیا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا ہے؟ وہ اللہ کے ولی ہیں. ان کے پاس بیٹھیں گے تو پھر ایمان کی حلاوت اور چاشنی ہمیں آئے گی. اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت اور چاشنی سے بیراور کرے.